غیر مسلم صرف دو قسم کی طہارت کا قائل ہے. ایک کپڑوں کو صاف رکھو, ایک باڈی کو صاف رکھو. اس میں بھی اتنا صاف جتنا اسلام نے حکم دیا وہ اس کے قائل نہیں ہے. اس کے آگے کسی اور قسم کی صفائی کے غیر مسلم قائل ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ حالانکہ صفائی کی اور بہت ساری قسمیں ہیں جس کے اپوزٹ کو قرآن نے نجاست قرار دیا ہے. ان میں سب سے پہلے ہے عقیدے کی صفائی. آپ کا عقیدہ گندا بولو نہیں ہونا چاہیے. عقیدے کی صفائی کے بعد ہے اعمال کی صفائی, عمل صاف کرو. خوراک کی صفائی, خوراک کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے آپ کی. پھر خوراک کی صفائی میں, پھر عمل کی صفائی میں دل کے اعمال کو بھی صاف رکھنا ہے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو بھی صاف رکھنا ہے. یہ والی قسم دنیا میں کسی مذہب نے اس قسم کو چھیڑا ہے ہی نہیں. کہتے ہیں آپ کا جو مرضی آپ کانسیپٹ رکھو, عقیدہ رکھو, آپ کا ہیڈیک ہے. ان چیزوں کو انہوں نے اتنا چھیڑا ہے جتنا ان کی دنیاوی زندگی سے, جن کا کمپنی کو جیسے ہے نا کہ وہ کہتے ہیں عمل, اگر کوئی چور ہے تو گندا عمل کر رہا ہے. وجہ اس کی کہ چوری کرنے سے آپ کی کمپنی کو نقصان ہوگا, آپ کے کنٹری کو نقصان ہوگا. تو جتنا ان کی ذاتی مفاد پہ جہاں زر پڑ رہی تھی تو وہاں تک تو انہوں نے کہا کہ عمل کو صاف رکھو. جہاں ذاتی مفاد پہ زد نہیں پڑتی کسی کے تو جیسے مرضی ہو جاؤ آپ, یہ آپ کا ہیڈیک ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ میں مثالوں سے سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر کہیں اور بیان سنے جا کے. جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کا سنے نا. عقیدے کی صفائی کیا ہے میں مثال سے سمجھاؤں گا, پھر بتاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. آپ کے ایک ابو ہیں, قطب الدین ان کا نام ہے. میں ستار وسیم کی جان چھوڑ کے اب قطب الدین پہ آ گیا ہوں, جو نام ہوتا ہی نہیں نا عام طور پہ. قطب الدین ان کا, کیونکہ ہمارے بھی اپنے کچھ ریلیٹو ستار بھائی نکلے ہیں. ابا آپ کے, ان کا نام کیا ہے؟ سبکتگین. اور مشکل کر دو نا تاکہ کسی کا ہو ہی نہیں. سبکتگین صاحب ہیں. ان ابا نے آپ کی خدمت کی, آپ کو پڑھایا لکھایا, ہر جگہ دعوتوں میں محفلوں میں اپنے ساتھ لے کے جاتے, تعارف کرواتے, یہ میرا بیٹا ہے. نادرہ میں بھی نام انہی کا ڈلا ہے, سب کو پتہ ہے دلائل کی دنیا میں یہ ابا ہیں, سبکتگین صاحب اس کے ابا ہیں. ایک دن آپ نے اپنے ابا سے کہا, ابا میں ابھی تک کنفیوژن میں ہوں کہ آپ بھی میرے ابا ہیں اور شاید وہ والے بھی ابا ہیں. اب بیٹا چاہے ڈیٹول سے نہا کے آیا ہوا ہو, عود کی خوشبوؤں میں نہایا ہوا ہو, آپ بولو گے یہ کانسیپٹ کے لحاظ سے پلید ہے, گندا ہے, معذرت کے ساتھ گالیاں دو گے, غیرت لیس آدمی ہے یہ, نفرت ہوگی. کسی بھنگی اس کی گندگی کی وجہ سے اتنی نفرت کسی صاف ستھرے آدمی کو نہیں ہوگی جتنی آپ کو اس کے عقیدے سے بدبو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. آپ بولو گے وہ بھنگی تیرے سے اچھا ہے, چمار تیرے سے اچھا ہے. آپ کے دو بیٹے تھے نا, ایک طرح بھنگیوں کی طرح رہتا ہے. آپ کو بتاؤ اسمیل کس میں زیادہ آئے گی؟ اسمیل سے مراد کہ جس اسمیل کی وجہ سے نفرت ہوتی ہے, آپ کو اس کے چہرے سے نفرت ہو جائے گی کہ یار تو کیا کر رہا ہے, تو مجھے باپ ماننے کے بجائے کسی اور کو باپ مان رہا ہے, یا میرے باپ ہونے کا انکار کر رہا ہے. دیکھو انسان کی نیچر ہے ہر بری چیز. دیکھو گندگی سے بھی نفرت کیوں ہوتی ہے کہ وہ بری ہوتی ہے. تو اصل نجاست کیا ہے؟ برائی, وہ اصل نجاست ہے. سلیم الطبع انسان, وہ انسان جو اپنی فطرت پر قائم ہو, اسے گندگی سے محبت ہوتی ہے یا نفرت ہوتی ہے؟ یہ محبت ہوتی ہے, نفرت ہوتی ہے نا. ہاں جو نیچر پہ قائم ہی نہ ہو اسے گندگی سے محبت شروع ہو جاتی. بھنگی کو گندگی سے محبت نہیں ہوتی, نیچر سے ہٹ چکا ہوتا ہے وہ. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن ایک نارمل آدمی کو ہمیشہ گندگی اور اسمیل بدبو سے کیا ہوگی؟ نفرت. تو یاد رکھو جو آدمی اپنی فطرت پہ قائم ہے اسے برائی سے محبت نہیں ہوتی, برائی سے نفرت, اور برے آدمی سے بھی نفرت. برے آدمی سے بھی اس کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوگا. جب پتہ چلے گا نا یہ آدمی ایسا ہے, چور ہے, تو ایک انسان کی طبیعت اس کی طرف سے کھنچتی ہے. دیکھو جب ہم کسی کی تعریفیں سنتے ہیں, یار یہ ایماندار آدمی ہے, یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, ایک دم جذبات آتے ہیں نا, اس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے کہ میں بھی جا کے حضرت جی سے کہ ہاتھ چوموں, حضرت جی سے گلے ملوں, اتنے اچھے ہیں.
یہ انسان کی نیچر ہے, چاہے گورا ہو, کافر ہو, مسلم ہو, سب کی نیچر ہے یہ. تو اصل میں انسان کی نیچر یہ ہے کہ اسے گندگی سے نفرت ہوتی ہے. برائی سے نفرت ہونا اس کی علامت ہے کہ برائی بھی کیا ہے, ایک گندگی ہے, میل ہے, مانوی لحاظ سے میل ہے. یہ نظر نہیں آتا, محسوس ہوتا ہے. تو شرک سب سے بڑی گندگی اور نجاست ہے جس سے اسلام نے ہمیں بچنے کا بولو حکم دیا. لیکن دنیا میں اس نجاست پر نہ بیانات ہوتے ہیں, نہ اس نجاست سے اس دنیا میں انسانوں کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. قرآن کہہ رہے انما المشرکون نجس, مشرک نجس ہیں, نجس. فلا یقربوا المسجد الحرام, ان کو مسجد حرام کے قریب بھی پھٹکنے مت دو. تو یہ بھی بھائی ایک طہارت ہے کہ آپ اپنے نظریات کو شرک کی گندگی سے پاک رکھیں, اور یہ سمجھ میں بھی آسانی سے آ جاتی ہے. دیکھو آپ کسی شخص کے پاس گئے عزت کی وجہ سے نا, کہ یار یہ سنا ہے محلے کا دادا ہے, یہ محلے کا دادا ہے. اور یہ آپ دادے وادے کو چھوڑو, ونس اپون اے ٹائم دادے ہوا کرتے تھے, آج کل وہ دادے رینجرز نے مارکیٹ سے شارٹ کر دیے الحمدللہ. تو یہ آئی جی ہے پنجاب کا, سندھ کا, یا فلاں کا, پولیس کا سب سے بڑا آفیسر ہے یہ صوبے کا. آپ گئے اس کے پاس. ایک انسان کی نیچر ہے کہ جو قابل عزت ہوتا ہے نا, انسان کے دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے, چاہے وہ جیسا مرضی ہو, عظمت ہوتی ہے باہر. ایک اس کی طرف لگاؤ. آپ کسی بھی مشہور آدمی کو دیکھیں گے, چاہے وہ ایکٹر ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ بزرگ ہو, چاہے وہ چور ہی کیوں نہ ہو, انسان کا دل چاہتا ہے میں اس سے ہاتھ ملاؤں جا کے. یہ مشہور آدمی کو دیکھ کے انسان کی نیچر ہے, تھوڑی سی کھلبلی دل میں مچتی ہے اس کے, کیونکہ اس کی عزت ہوتی ہے نا معاشرے میں. تو لوگ کہتے ہیں یار میں عزت دار آدمی سے ملا, یا میں اس کے پاس بیٹھ کے سیلفی. یہ انسان کی نیچر ہے. میں ایک دفعہ جا رہا تھا کراچی سے اسلام آباد, تو وہ مشہور ایکٹر ہیں جاوید شیخ اور عابدہ پروین, نام سنا ہوگا, سب نہیں سنا ہوا ہے, اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. تو میں بھی اس جہاز میں, اور محترمہ عابدہ پروین صاحبہ بھی, اور جاوید شیخ صاحب بھی اسی جہاز میں. ہم جب نیچے اترے تو تینوں کے ساتھ سیلفیاں چل رہی ہیں. میں نے کہا ایک طرف مولانا صاحب کے ساتھ بھی سیلفی ہو رہی ہے, گلوکاروں کے ساتھ بھی سیلفی چل رہی ہے, اور اداکاروں کے ساتھ بھی چل رہی ہے. تو پبلک کا کھوپڑی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یار تم, ظاہر ہے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو میرے ساتھ لے رہے ہوں گے, وہاں نہیں لے رہے ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو ادھر سیلفی لے رہے ہوں گے, مجھے لفٹ نہیں کرا رہے ہوں گے. لیکن کچھ تینوں کے ساتھ ہی لے رہے ہوتے ہیں. یہ جو تینوں کے ساتھ لے رہے ہیں, ان کو مذہب سے نہیں, ان کو کہتے ہیں کوئی بھی مشہور آدمی کے ساتھ ہماری سیلفی تو ہم دکھائیں گے. بھائی مین جب کوئی شو مارے گا نا کہ وہ عابدہ پروین ایسے گاتی تھی, آپ کہیں گے یہی نا, یہ دیکھو اس کے ساتھ تو میں کھڑا ہوں. یہ کیا ہے, اس کی کیا اوقات ہے؟ میں جب چاہوں سیلفی بنا کے کھڑے, تو تم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو. تو یہ ہوتا ہے سیلفی کا ایک بڑا مقصد. محبت بھی ہوتی ہے لیکن یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. تو اب آپ گئے کسی عزت دار آدمی کے پاس, اس کی عظمت آپ کے دل میں, آپ گئے, سر آئی جی ہے جی, آپ بیٹھ گئے, آپ اس کے پاس جا کے. آئی جی کو آپ نے دیکھا پروٹوکول سے نکلتا ہے, دائیں بائیں گاڑیاں, بڑی عزت. لیکن آپ نے کسی آئی جی کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے, ایک بھنگی کے پاس جا رہا ہے جو گٹر میں گھسا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ, بھنگی میری نظر میں قابل توہین نہیں ہے, تو آخرت میں اعمال سے پتہ چلے گا کون جنتی کون جہنمی. لیکن مثال کے لیے تو مثالیں تو اسی دنیا کی سمجھائی جائیں گی نا. تو آپ نے دیکھا بجائے پروٹوکول کے کہ دائیں بائیں گاڑیاں ہوتی اس کے اور سلوٹ ہوتے, یہ کیا کر رہا ہے, ایک بھنگی کو نکالا اس نے اور اس کے سامنے جھکا ہوا ہے ایسے کر کے, سمجھ رہے ہیں, اور اس سے کہہ رہے کہ سر آپ پلیز, میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ میرا یہ کام, مجھ پر کسی نے ایف آئی آر کٹوائی ہے, آپ پلیز اس ایف آئی آر سے اب مجھے بچا لیں. آپ کی نظر میں اس واقعے کے بعد اس آئی جی کی کوئی ویلیو رہے گی؟ کہو گے یار یہ تو ہم سے بھی گرا پڑا ہے یار, جس کو ہم لفٹ نہیں کراتے, جس سے ہم اپنے گٹر صاف کرواتے ہیں, یہ تو اس کے پاس درخواست لے کے گیا ہوا ہے. اس واقعے کے بعد آپ اس کے ساتھ کبھی سیلفی بنوانا پسند نہیں کرو گے. انسان کی جو ویلیو ہے نا اس کائنات میں, اشرف المخلوقات, تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قابل احترام ہر انسان آئی جی ہے, چاہے وہ بھنگی کیوں نہ ہو.
وہ جانوروں سے کروڑا گنا افضل ہے. اب انسان وہ مقام جو خدا کو دینا چاہیے تھا وہ مقام پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو دینا شروع کر دے, وہ مقام قبروں میں مردوں کو دینا شروع کر دے, قبر کو دینا شروع کر دے, تو خدا کی قسم اس نے اپنا مقام اس آئی جی جو بھنگی کے سامنے جھکا ہوا تھا, اس سے ریکویسٹ کر رہا تھا, اس سے بھی زیادہ اپنا مقام گرا دیا اس نے کہ تو اشرف المخلوقات ہو کے خدا. اس نے تو بھنگی کو خدا نہیں بنایا تھا, یہ تو اس کو اس بھنگی سے بھی زیادہ اونچا مقام دے رہا ہے جس کی حیثیت بھنگی سے بھی کم ہے. کوئی چوہے کی عبادت کر رہا ہے, کوئی قبروں کی عبادت کر رہا ہے, کوئی جناب بتوں کی عبادت کر رہا ہے. یہ بت بھنگیوں سے بھی کم درجے کے ہیں, اس لیے کہ وہ تو پھر بھی انسان ہے نا. آپ اشرف المخلوقات ہو کے جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے, آپ اتنی عزت دار ہو کے آپ جھک کس کے سامنے رہے ہو؟ اس سے ریکویسٹ کر رہے ہو کہ میری بگڑی بنا دو, میری شادی کرا دو, میرے روزگار دلا دو, مجھے اولاد نہیں ہو رہی, میری اولاد دے دو. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ پلید لوگ ہیں, صحیح ہے نا, گندے ہیں. ان کے 3 پیس سوٹ اور ٹائی کو اور ڈیٹول سے نہانے کو مت دیکھو, ان کے جسم سے جو پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے نہیں دیکھو. یہ عقیدے اور کانسیپٹ کے لحاظ سے کانما خر من السماء, ایسے ہے جیسے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں دفن ہو گئے ہوں. اتنا اونچا مقام دیا تھا اور یہ زمین کی پستیوں میں گھس رہا ہے. کوئی چوہے کی عبادت کر رہا ہے, کوئی بندر کی عبادت کر رہا ہے, سانپ کی عبادت کر رہا ہے, اژدہے کی عبادت کر رہا ہے. یہ بندر بھی پتہ نہیں کون سے ماتا کی روح آئی ہوئی ہے اور وہ کون سے روح ہے یہ چوہوں میں گھسی ہوئی ہے. بھائی تو آدمی ہے, انسان ہے. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ انما المشرکون نجس. اور یاد رکھو, کوئی کسی بزرگ کی پوجا پاٹ کرتا ہے نا, دیکھو پوجا پاٹ کی ایک ڈیفینیشن ہے. بہت سے لوگ بزرگ کی پرستش کر رہے ہیں لیکن اس عمل کو عبادت کہتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں. ایسے عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, لیکن عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو اللہ کہتا ہے تم ایک خدا کو نہیں مانتے. تو خوب سمجھ لیں, آپ کا یہ دعویٰ کہ میں خدا کو مانتا ہوں, یہ دعویٰ اس وقت قبول ہوگا جب اللہ کی شرائط کے مطابق مانیں آپ. اگر آپ نے اللہ کے سوا یا اللہ یا رسول اللہ مدد یا غوث اعظم مدد اور قبروں سے آپ نے مانگنا شروع کر دیا اس سوچ اور کانسیپٹ کے ساتھ کہ یہ ان کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں, جب چاہیں یہ مدد کر سکتے ہیں, اس سوچ کے ساتھ اگر آپ مانگو گے تو آپ 100 دفعہ اپنے آپ کو کہو میں توحید پرست ہوں, اللہ آپ کے اس دعوے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ نہیں مانتا کہ آپ توحید پرست ہیں. اللہ کہتے تجھے میں نے اپنے لیے بنایا تھا, میرے سامنے سر جھکا, تو اس بزرگ کو سمجھ رہے یہ عالم الغیب ہے. آج بعض لوگ جاہل پیروں کے پاس جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ان کو ہمارے سارے حالات کا پہلے سے پتا ہوتا ہے. او بھائی وہ تمہاری طرح کا انسان ہے یار, اس کو کہاں سے پتا ہوگا؟ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ یہ ہمارے سب حالات جانتا ہے اور اس کو فیوچر کا بھی یہ بتا دیں. بزرگ پہنچے ہوئے ہیں. یہ بزرگ کیا ہے؟ بزرگی کا یہ کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ پیغمبر کا کانسیپٹ نہیں ہے تو بزرگوں کا کہاں سے ہو گیا؟ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں یہی اعتراض کرتے تھے, مالی حاضر رسول, یہ کیسے رسول ہے, یا کل الطعام, ان کو تو بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں, یہ تو روٹی کے محتاج ہیں, بیمار ہوتے ہیں تو دوا تلاش کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے تو نکاح بھی کیے ہیں, ان کی تو اولاد بھی ہوئی ہے. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ, اور بازاروں میں خریداری بھی کر رہے ہیں. بزرگ ایسے تھوڑی, پیغمبر ایسے تھوڑی ہوتے ہیں. پیغمبر تو بٹن دبائیں خوراک آسمان سے آ جائے ان کی. انہوں نے تو تجارت بھی کی ہے. یہ تو بیمار بھی ہوتے ہیں. ان کو تو بعض لوگوں نے کیا کیا, منافقین نے صحابہ کی ایک جماعت کو دھوکے سے لے جا کے قتل کر دیا, شہید کر دیا. یہ تو بھولتے بھی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھانے کے لیے آئے, مصلی پہ کھڑے ہوئے, پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم, اے لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, انسا کما تنسون, ایسے بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. اور پھر آپ نے فرمایا مجھ پہ غسل فرض ہے جو میں بھول چکا ہوں. صفیں تیار کھڑی ہوئی ہیں, صحابی کہتے ہیں آپ گئے, غسل کر کے آئے اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا, آپ نے نماز شروع کی. آج کوئی امام یہ حرکت کرے نا, بوٹیاں بنا کے کووں کو کھلائیں گے لوگ اس کی. تو بھول گئے یہ کیسا, یہ امام ہے, اس کو یہی نہیں پتا کہ غسل فرض تھا. انسان پہلے میرے بھائی, وہ عالم مفتی امام بعد میں.
اور اسی وجہ سے بعض مسجد میں امام بھولے سے بغیر وضو نماز پڑھا کے پی جاتے ہیں. ان کو پتا ہے پبلک کو بتائے مار مار کے کھا جائیں گے, یہ کوٹ دیں گے پکڑ کے, یہ کوٹ دیں گے. وہ اس کو پتا ہے میں بول ہی نہیں سکتا کہ یار میرا بھول گیا بھائی میں. ابے تو بھولنے کے لیے تجھے رکھا ہے ہم نے یہاں پہ, بھولنے کے لیے بیٹا تجھے یہاں. تجھے شرم نہیں آتی؟ بغیر وضو کے نماز پڑھا دی تو نے, جان کر بغیر وضو کی پڑھائی ہوتی تو شرم جتنی آنی چاہیے تھی اس میں اور آنی چاہیے اس کو. بھولتا سب کچھ ہوتا ہے دنیا میں. تو ہمارے پیغمبر کی یہی تو نبوت کی دلیل ہے, کوئی ایسی بات نہیں کی آپ نے. مشرکین کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کھانے کے محتاج ہیں, آپ تو پینے کے محتاج ہیں, اور جبریل کیوں آسمان سے قرآن لے کر آ رہے ہیں؟ آپ تو خدا کے پیغمبر ہیں, آپ آسمان پہ جائیں, ہمارے سامنے کتاب لے کر آئیں. آپ چلے جائیں ایک دم آسمان پہ اڑتے ہوئے جائیں اور ہمارے سامنے لے آئیں, بھئی اللہ نے یہ قرآن دیا ہے. او یکون لک بیت من زخرف, آپ کا سونے کا گھر کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس طاقتیں ہوتی آپ سونے چاندی کے گھر بناتے. آپ کے تو اتنے چھوٹے چھوٹے حجرے کہ جب آپ نماز میں سجدے میں جاتے ہو تو آپ کی زوجہ کو پاؤں سمیٹنے پڑتے ہیں, سجدے کی جگہ بھی نہیں ہے. معاذ اللہ, نقل کفر. وہ کہتے تھے ایسا مسکین اور ایسا غریب بزرگ یا پیغمبر نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں اس مشرک نے ہمارے دور کے جو جعلی پیر ہیں وہ دیکھے ہوں گے ان مشرکین نے, کیونکہ اتنے موٹے موٹے کٹے اور دمبے حقیقت ہے نذرانے کے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. ایک دمبا ہوتا ہے, کسی پیر صاحب کو ہدیہ ملا, ہدیے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابند, کوئی کسی کو دمبا بھی دے سکتا ہے, بکرا بھی دے سکتا ہے, گھڑی بھی دے سکتا ہے, اس پہ نہ ہمیں اعتراض ان لوگوں پہ ہے جو روحانیت کے نام پہ دمبے کٹواتے ہیں کہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں. تعویذ دے دیا, 2 بکرے لے آ, 1 مرغی لے آ, لا بھی میرے پاس ہی, اور بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, شروع میں کہیں گے وہیں کاٹ دو, پھر کہیں گے چلو ادھر لا کے کاٹ دو. تو او بھائی یہ سارے بزرگ پیغمبر, قرآن بار بار کہتا ہے کہ جب پیغمبر کے بارے میں کہا نا کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں, تو کھاتے ہیں, یہ تو نکاح بھی کرتے ہیں, اور یہ تو بیمار بھی ہوتے ہیں, تو قرآن نے ان تمام باتوں کا کیا جواب دیا دیجئے کہ اچھا وہ کہتے تھے کہ آپ زمین پہ ایسے اشارہ کریں چشمہ جاری ہونا چاہیے, نہریں جاری ہو جائیں, انگور کے باغات پیدا کر کے دکھائیں آپ. تو قرآن نے ان تمام باتوں کا کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ میں اللہ سے کہتا ہوں میرے ہاتھ پہ جاری کر دے, ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں. شعبت باز آدمی تو یہی کرتا ہے نا. ہمارے پیغمبر نے کیا کہا؟ اے نبی, قرآن نے کہا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, میں کچھ بھی نہیں کر. میں نے اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے تو میں نے کیے ہی نہیں تھے, وہ کس نے کیے تھے؟ وہ اللہ نے کیے تھے. تو جب وہ کروا دے گا تو کر لیں گے, نہیں کروائے گا تو بھائی میں تھوڑی کچھ کر سکتا ہوں. هل كنت الا بشرا رسولا, میں تو ایک انسان ہوں اور خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. انما انا بشر مثلکم, تمہارے جیسا انسان ہوں, جیسے تمہیں روٹی کی حاجت ہے مجھے بھی حاجت ہے. تم بیماری میں تکلیف میں ہوتے ہو, میں بھی تکلیف میں ہوتا ہوں. اوعکو کما یوعکو رجلان, حدیث میں آتا ہے مجھے بخار کی تکلیف عام آدمی سے دگنی ہوتی ہے. ہمارے ہاں عجیب ہی کانسیپٹ بنائے ہوئے ہیں نا نیک آدمی کا کہ یہ اس کو تکلیف نہ ہو, کوئی فالج ہو گیا تو یہ نیک نہیں ہے, اس کو عذاب آیا ہے. وہ بھائی سب کچھ ہے, بڑے بڑے بزرگوں پہ فالج بھی ہوتا ہے, لکوہ بھی ہو سکتا ہے, آنکھی بینائی بھی ضائع ہو سکتی ہے, یہ سب اللہ کی طرف سے دنیا میں, یہ سب کے ساتھ سب کچھ ہوگا. ان چیزوں کا نہ بزرگی سے کوئی تعلق نہ نبوت سے کوئی تعلق ہے. تو بزرگ کو اپنے جیسا انسان سمجھا کرو, ٹھیک ہے نا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو لوگوں پہ فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ وہ شریعت پہ چلتا ہے اور آپ نہیں چلتے. فضیلت یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور عظمت جتنی ہے اتنی آپ کے دل میں نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف, اللہ کی محبت, اسی طرح علم ہے, یہ 3 چیزیں ہوں تو وہ بزرگ کہلاتا ہے. اس سے محبت کیا کرو جیسے اپنے باپ سے محبت کرتے ہو. باپ سے محبت تو کرتے ہو لیکن پتہ ہے باپ بگڑی نہیں بنا سکتا. ماں کی عظمت محبت دل میں ہوتی ہے, ماں کے ہاتھ بھی چوم لیتے ہو عقیدت میں, لیکن کبھی ماں سے مرادیں نہیں مانگتے کہ ماں کے بارے میں یہ نہیں پتا ہوتا ہے یہ عالم الغیب ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر کے آ رہا ہوں اور میں مدنی مسجد کا اماں کو ٹوپی کرا رہا ہوں, اماں کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں چلے گا. تو ایسے ہی کسی بزرگ کو بھی میرے بھائی پتا بولو نا نہیں چلتا. اور جب دنیا میں نہیں چلتا مرنے کے بعد تو اور زیادہ
فالج کا ٹھیک کرانے جا رہے ہیں ایک آدمی مزار پہ. میں نے کہا وہ جو بزرگ اندر لیٹے ہوئے ہیں آپ کا ایک دھڑ کام نہیں کر رہا, ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تو آپ کا ایک دھڑ کہاں سے صحیح کریں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ ان کے تو دونوں کام نہیں کر رہے نا. اتنی سینس نہیں ہے یار تم میں. تو اس لیے یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے بھائی. نہ وہ عالم الغیب ہوتے ہیں, نہ وہ مشکل کشا ہوتے ہیں, وہ ہماری طرح کے انسان ہیں. لیکن بدعتیوں میں یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے, پتہ نہیں ماورائے. پھر بزرگ بھی بعض باتیں کر رہے ہیں جو بدعتی قسم کے ہوتے ہیں, جس کی بات بالکل سمجھ میں نہ آئے وہ بہت زیادہ پہنچا ہوا ہے. ہاں, جس کی تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے, تو بالکل کامن سینس کی باتیں کر رہے ہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, 4 اور 4 8 ہوتے ہیں. یہ تو مجھے بھی پتا ہے. جو ایسی باتیں کریں نا جو آپ کی کھوپڑی سے اوپر سے گزریں, یہ ہے پہنچا ہوا. موکل اور حمزات اور حصار, اور ایک دفعہ دامت برکاتہم آئے, پھر انہوں نے یوں کیا تو یوں ہوا. میں تو کبھی بیٹھتا ہوں نا جی, تصوف میں دونوں طرح کے لوگ ہیں, بدعتی بھی ہیں اور اہل حق بھی ہیں. تو کبھی ایسے تصوف والوں کے پاس بیٹھو جو قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتے, تو آپ کہتے ہو یار بھائی انسان کے بچے بن کے سیدھا سیدھا مسلمان بن جاؤ یار, یہ فضول چیزوں میں ہمیں نہ الجھاؤ. تو پتہ نہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اس بیماری میں عورتیں زیادہ مبتلا ہیں, سمجھتے ہو؟ تو اپنے گھروں کی خواتین کے عقیدوں کو ٹھیک کرو. بولو بیگم یہ ہماری طرح کا انسان ہے, اور یہ بھی یاد رکھو کتنا بڑا بزرگ ہونا, آدمی پہلے ہے, نر پہلے ہے وہ. لیڈیز کو اس کے پاس جانے مت دو. ایسے بھی واقعات آئے ہیں کہ کوئی جوان لڑکی نے کسی بزرگ سے کاؤنسلنگ شروع کی تو بزرگی اس پہ لٹو ہو گئے, وہ بزرگی لٹو ہو گئے. اس لیے کہ وہ بزرگ نے بھی غلط کیا. بھائی تو جوان لڑکی سے بھائی آپ اتنا فری کیوں ہو رہے ہیں؟ جو صحیح بزرگ ہوگا واقعی سچی مچی کا, وہ جوان لڑکی سے فری ہونے کی کوشش نہیں کرے, ٹو دا پوائنٹ بات کرے گا. محترمہ آپ نے جو بات پوچھنی ہے ٹو دا پوائنٹ پوچھیں, ٹھک فون بند. جس کے دل میں چور ہوتا ہے نا, اور خواتین اتنی بیوقوف ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو اتنا مجھے ڈیپ میں جا کے کاؤنسلنگ کر رہا ہے نا, اتنا سمجھا رہا ہے, یہ اتنے اپنے باپ کی کبھی اس نے اتنی فکر نہیں کی ہوگی. اس کے باپ کا فون آیا اور ٹینشن میں ہو تو دیکھو کس طرح سے بات کرے گا, تجربہ کر کے دیکھ لو. تو یہ بہت ہو رہا ہے مارکیٹ میں. خواتین فون کرتی ہیں کسی موٹیویشنل کو, کوئی بہت نیک ہے, وہ فون پہ بہت تفصیل سے ایک ایک چیز ڈیپ میں جا کے سمجھا رہے ہیں. یہ اس عورت کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے دل میں کیا ہے, چور ہے, فساد ہے اس کے. یہ بزرگ نہیں ہو سکتا. بہت گھر تباہ ہو چکے ہیں اس طریقے سے, بہت گھر برباد ہو چکے ہیں کہ بھائی فون کیا کسی کو بزرگ سمجھ کے, وہ بھائی انسان ہے یار. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر ہونے کے باوجود کبھی کسی عورت سے بغیر کسی حائل کے مصافحہ نہیں کیا. کبھی میرے پاس خواتین آتی ہیں مسائل پوچھنے کے لیے, میں کبھی دروازہ بند کر کے الحمدللہ بند کمرے میں کسی عورت کے ساتھ نہیں بیٹھتا. اس کا میں خود خیال کرتا ہوں. میں ہی نہیں کہ میں بہت نیک ہوں, اس لیے کہ میں اپنے اوپر اعتماد نہیں کرتا. بدگمانی کا موقع بھی نہ دو. یہ ہمارا آفس ہے نا, لڑکوں کو پتا ہے پہلے ایک دروازہ کھلواؤں گا, دروازہ کھلا ہوگا, کوئی خاتون بیٹھے گی دروازہ اوپن ہوگا. آپ نہیں کر سکتے کہ کوئی جوان عورت آپ کے پاس بات کرنے کے لیے آئی ہے, آپ دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ بیٹھیں. باہر والوں کو آپ بدگمانی کا موقع بولو دے رہے. آپ کیوں دروازہ آپ بند کیوں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے منع کیا. اب وہ کہہ رہی ہوتی ہیں جی پرسنل بات ہے. میں کہ پرسنل ہے, دروازہ کھلا رہے گا. ٹھیک ہے آپ کی پرسنل بات ہے تو یہ لڑکوں کو میں کہتا ہوں تھوڑا دور کھڑے ہو جاؤ تاکہ وہ آپ کی بات نہ سنیں. دروازہ اوپن رہے گا. یہ نہیں کہ ہم کوئی نیک ہیں, بدگمانی کا موقع. یہ بھی نہیں کہ ہم کوئی برے ہیں, یہ بھی بتا دوں. آپ کہہ رہے ہیں ہم نیک نہیں ہیں. بھائی میں دعویٰ کیوں کروں میں نیک ہوں, یا آپ کو کیسے کیا کرنا ہے؟ ہم ظاہر کے مکلف ہیں. شریعت آپ کو یہ حکم. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا, میں پنجاب میں تھا, ایک خاتون آ گئی کہ جی آپ سے بات کرنی ہے, آپ سے بات کرنی ہے, اور گھر میں بیٹھے گھر میں. میں نے کہا گھر میں محترمہ ادھر ہی کھڑے ہوئے بات کر لیں. آپ گھر میں بٹھاؤں گا تو میری بیوی بھی بیٹھے گی ساتھ میں, اکیلے نہیں بٹھاؤں گا. نہیں جی آپ کی وائف کی عدم, میرے گھر والے بھی ساتھ تھے, آپ کی وائف کو میں نہیں, اپنے پرسنل مسئلہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر دروازہ کھلا ہوگا, اور اپنی بیگم کو میں نے کھڑا کر دیا. میں نے ساتھ میں, اس کو بھی تو بدگمانی ہو سکتی ہے نا. اور جس آدمی کے ویسی شادیوں کے ارادے ہوں اس کے بارے میں تو آپ خود بدگمانی کا موقع دے رہے ہیں. ہماری بیگم کے پتہ نہیں ہمارے گھر میں ہی سیٹنگ ہو رہی ہے یار. تو میں نے بیگم کو دروازے پہ کھڑا کر دیا. میں نے کہا اس کو بھی بدگمانی نہ ہو. لوگ اپنے آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہم بہت نیک ہیں, ہم پہ انگلی اٹھا کیوں رہے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا بھائی.
آپ نا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں پیر صاحب ہوں, میں اگر بند کمرے میں خاتون کے میں پیر ہوں کہ میں غلط ہوں. تو کیوں اپنے آپ کو آپ نے اتنا فنٹر معاشرے میں قرار دیا ہوا ہے کہ آپ کو 2 نمبر ہو ہی نہیں سکتے, کہ آپ کے دودھ سے دھلے ہوئے ہو یا کہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے آپ. تو یہ کہاں سے آپ نے اپنے بارے میں فرض کر لیا؟ آپ بھی ایسے ہی ہو جیسے ساری دنیا کے سارے انسان ہوتے ہیں. زیادہ فنٹر کوئی اس طرح بزرگ کر رہا ہوں بھائی جان, زیادہ فنٹر گیری نہیں. ہر بزرگ نر پہلے ہوتا ہے, آدمی بھی نہیں, نر پہلے ہوتا ہے, بزرگ بعد میں ہوتا ہے. ایسی کی تیسی جاؤ. تو اپنی عورتوں کی حفاظت کریں. بے وقوف خواتین ہوتی ہیں, صحیح ہے نا, مرد تو ہوشیار ہوتے ہیں. کوئی کسی پیر ویر کے جعلی پیر کے پاس جا رہی ہے نا, اب آپ کو کیا پتا چلے گا جعلی اصلی؟ تو اسی سے بھی بہت کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ریزرو کتنا ہوتا ہے وہ. تو جب بھی جا رہے کسی خاتون سے ملنا ہے تو اپنی گھر والی کی موجودگی میں ملے, یا آخری درجہ یہ کہ کنڈی دروازہ کھلا ہوا اوپن ہو. سمجھتے ہو؟ اس کے بھی بات اگر وہ کہتی نہیں بالکل پرسنل, اس میں بولے بھائی کسی اور سے جا کے اپنا مسئلہ شیئر کریں, ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو خیر جلدی سے بات, بس 1 سیکنڈ ختم کر رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا اسلام نام کس چیز کا ہے میرے بھائی؟ طہارت کا. تو طہارت میں صرف جسم اور کپڑوں کی طہارت نہیں ہے, سب سے پہلے کیا ہے؟ عقیدے کو پاک رکھنا. یہ والی طہارت بھی صرف اسلام میں ہے, اسلام کے علاوہ کہیں اور